مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا یہ ہمارے نزدیک ایک مثبت اقدام ہے، اور ویسے بھی ایک عرصہ ہوا میں منصورے نہیں گیا تھا، نئے امیر ان کے منتخب ہوئے تب بھی میں نہیں جا سکا، اور انہی دنوں میں جب ہماری مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہو رہا تھا تو پروفیسر خورشید صاحب کی وفات بھی ہو گئی، تو تعزیت کے لیے بھی پھر میرا جانا وہاں ضروری ہوا، اور انشاءاللہ اس رابطے کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ جہاں تک ہے مجلس اتحاد امت کا تعلق، اس کا جماعت اسلامی کے دفتر جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہم نے اسلام آباد میں کنونشن کیا تھا، جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی ملک الرحمان صاحب یہ سارے حضرات شریک تھے، تو اس کنونشن سے یہ نام تجویز کیا گیا، اس کنونشن سے آپ لوگوں نے تو ترجمے جب اسلامی کے دفتر میں جانے سے جوڑ دیا اس کو، اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نام سے مزید ہم جلسے کریں گے تو یہ کوئی باضابطہ نہ کہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ اس کی کوئی رکن سازی ہے، نہ اس کی کوئی تنظیمہ ڈھانچہ ہے، ایک اشتراک عمل کے حد تک ایک بیٹھک ہے، اور علماء کا اکٹھے بیٹھنا اس کے یہ فائدہ بھی ہم اٹھائیں گے، اور اس پر ہم متفق ہیں کہ اگر کوئی دینی شرعی مسئلہ ملک میں آتا ہے تو اس پر بھی ہم مل کر بیٹھ سکیں اور گفتگو کر سکیں۔ فلسطین کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ہمارا ایک اشتراک عمل اس حوالے سے ہونا چاہیے، تو یہ ایک مشترکہ موقف لینا، شرعی معاملے پر ایک مشترکہ موقف لینا، اس کے لیے ایک بیٹھک کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اس وقت سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ یہ جو ابھی لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی مجلس اتحاد امت ہی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، لیکن باقی کچھ جمعیت علماء کے اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں، اور جس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ بتائیے گا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فی الحال کسی بڑی اپوزیشن اتحاد کی رضامندی ظاہر نہیں کی، تو پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف کے سامنے کوئی ڈیمانڈس رکھی تھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ بات درست ہے؟ یہ باتیں تو ہماری ایک سال سے چل رہی ہیں، اور ابھی تک تعلقات کی بہتری، آپس کے بہتر ماحول کی تشکیل، اس پہ تو بہت پیش رفت ہوئی۔ جب ہم کبھی ایک دوسرے کو بالکل نہیں ملتے تھے تو ہم بلا تکلف اب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، تو لیکن یہ پوری دنیا میں بھی ہے جہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے، جہاں پر پارلیمنٹ میں اپوزیشن بیٹھتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، وہ آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا ایکشن جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہوا کرتا ہے، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، دنیا کے اور پارلیمانی ملکوں میں اس طریقے سے۔ بڑے بڑے اجتماعات اور ملین مارچ تو ہو جاتے ہیں، تمام جماعتیں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سرگرم رہتی ہیں، ماشاء اللہ آپ نے بھی بڑا اچھا عملی اقدام جو عالمی سطح پر کیا جانا چاہیے اور حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیز منظر آپ کے سامنے نظر آیا یا سب ممکن ہے، یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال آپ کا سنجیدہ ہے، لیکن حکومتیں نہ ہماری بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، نہ امت مسلمہ کی بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یعنی امت جو ہے ان سے شاکی ہے، لیکن امت کے اپنے حوصلے بلند ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم ہر افسر یہ نہیں کہ صرف امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس جنگ کے خلاف امریکی پالیسیوں کے خلاف امریکی عوام بھی نکلے ہیں، برطانیہ میں عوام نکلے ہیں، یورپ کے ممالک کے عوام نکلے ہیں، خود اسرائیل کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ عام انسانی معاشرہ چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو وہ جنگ کے خلاف بھرپور رائے دے رہا ہے، بھرپور قسم کی ایک شعور بیدار ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اسلامی دنیا
सब की नज़र इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ होती है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर एक माहौल मौजूद है कि जहाँ से अवामी आवाज़ उठ सकती है और वो सारे दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ बन जाती मौलाना है। साहब ये फरमाइएगा कि माजी में आप पाकिस्तान की जो अबतर सूरत हाल जिसका आपने जिक्र भी किया है, ज़मीन गर्म करने की बात करते रहे, और एक तरफ से ये बात हो रही है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी चाहिए। आपका क्या नुक्ता नज़र है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए? आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के हक़ में हैं पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए, या इलेक्शन जो आप कह रहे हैं होने चाहिए दोबारा, क्या इस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी कोई इलेक्शन करा सकते हैं? एक है उसूल की बात और एक है जो मारूजी तौर पर सूरत हाल दरपेश होती है। उसूल तो यही है कि इलेक्शन आज़ाद, शफाफ और इलेक्शन कमीशन के इंतज़ाम के तहत होनी चाहिए, लेकिन शिकायत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों मुदाखलत करती है, वो क्यों नताइज तब्दील करती है, वो इंतखाबी अमले की तब्दीलियाँ क्यों मुहैया करती है कि इन मुलाजिमीन को फलां जगह रखो, फलां को फलां जगह रखो, फलां को फलां जगह रखो। तो ये एतराज़ात उसूली तौर पर हमारे हैं, इसको हमने ही ज़्यादा हाईलाइट किया है, हमने उजागर किया है। और मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो रियासत के मफादात करे। अब रियासत से वफादारी और रियासत के साथ कमिटमेंट में वो उनको हक नहीं है कि वो पिक एंड चूज़ करें। सबसे पहले मैं दावेदार हूँ इस बात का कि मैं स्टेट के साथ खड़ा हूँ, मैं आईन के साथ खड़ा हूँ, मैं पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँ। हम उनके जेल पर पूरा नहीं हो सकते। अगर उनको ये ख्याल हो कि हमने तो अगले 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात पे कब्ज़ा करना है, तो हमने तो बलूचिस्तान के मादनियात पे कब्ज़ा करना है, और ये उनके एजेंडे पर हो, उनको पता हो कि फजल रहमान इसके साथ नहीं देगा, जीओ साथ नहीं देगी, तो पहले से इसको काट दो, उसके पर काट दो ताकि उसका पार्लियामेंट रोल ना रहे। लेकिन ये ख्वाब बन जाते हैं, ऐसी ख्वाहिशें हैं। 26 की तरमीम पर हमने कौमी असम्बली में 8 अरकान और सेनेट में 5 अरकान के ऊपर जो किरदार अदा किया है, तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह के हाथ है, ये आप लोगों के हाथ में नहीं है। और अब एक दफ़ा मुझे याद है वो जो डोमेस्टिक क्या था वायलेंस के हवाले से एक कानून आ रहा था, पंजाब असम्बली में आ रहा था, हमारा एक मेंबर वहाँ नहीं था, लेकिन हमने लाहौर में जाकर मोर्चा लगाया और हुकूमत को पसपा कर दिया। तो रूल होना चाहिए। अब हमारे हाथ में एक रोल आया 26 तरमीम के हवाले से, हमने कोई 34 क्लासेस से उनको दस्तबरदार कराया और